ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بات کرتے ہیں جس نے تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا، جس نے صرف چند سالوں میں ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھی جس نے دنیا کے نقشے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ آئیے ان کی یہ حیرت انگیز کہانی سمجھتے ہیں۔ آج دنیا بھر میں تقریباً 2 ارب مسلمان بستے ہیں۔ اس عالمی برادری کی جڑیں مضبوط کرنے اور اسلام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت نے ایک بہت ہی فیصلہ کن کردار ادا کیا تھا۔ ذرا سوچیں، ان کی قیادت میں صرف ایک دہائی کے اندر ایک ایسی سلطنت قائم ہوئی جو اسکندر اعظم کی سلطنت سے بھی کہیں زیادہ وسیع تھی۔ تو سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ آخر ایک شخص اتنی بڑی سلطنت کا معمار کیسے بن گیا؟ اچھا، اس سوال کا جواب سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے ان کی شخصیت کی گہرائی میں جانا ہوگا۔ ان کی شخصیت میں 2 بالکل مختلف بلکہ متضاد خصوصیات ایک ساتھ جمع تھیں، ایک طرف سفارتکاری اور دوسری طرف جنگجوئی، اور اسی امتزاج نے انہیں ایک بے مثال لیڈر بنایا۔ دیکھیے، ایک طرف ان کے والد کا قبیلہ تھا بنو عدی۔ یہ لوگ قریش کے سفیر تھے، مذاکرات کرنے والے، صلح صفائی کروانے والے۔ اور دوسری طرف ان کی والدہ کا قبیلہ تھا بنو مخزوم، جو مکہ کے سب سے بڑے جنگجو مانے جاتے تھے۔ تو ان 2 ورثوں کی وجہ سے ان میں بات چیت سے مسئلے حل کرنے کی کمال کی صلاحیت بھی تھی، اور ضرورت پڑنے پر میدان میں ڈٹ جانے کا حوصلہ بھی۔ قریش کے لیے تو وہ ایک قیمتی اثاثہ تھے، مشکل مذاکرات بھی کرتے اور قبیلے کی طاقت کی علامت بھی تھے۔ اور پھر ان کا قد و قامت، اس نے ان کے رعب میں اور بھی اضافہ کر دیا تھا۔ چلیں، اب آتے ہیں ان کی زندگی کے سب سے ڈرامائی موڑ پر۔ یہ سفر اسلام کے ایک شدید مخالف سے ایک جاں نثار پیروکار بننے کا ہے۔ شروع میں وہ اس نئے پیغام کے سخت ترین دشمنوں میں سے تھے۔ اپنے ماموں ابو جہل کے ساتھ مل کر وہ ابتدائی مسلمانوں کے خلاف ہر سرگرمی میں پیش رہتے تھے۔ ان کے مسلمان ہونے کا قصہ تو کسی فلمی کہانی سے کم نہیں۔ ایک دن وہ تلوار لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے۔ راستے میں پتہ چلا کہ ان کی اپنی بہن مسلمان ہو چکی ہیں۔ وہ غصے سے بپھرے ہوئے ان کے گھر پہنچے۔ وہاں تصادم ہوا اور انہوں نے اپنی بہن کو زخمی کر دیا، لیکن جیسے ہی خون دیکھا ان کا سارا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ انہوں نے کہا، لاؤ مجھے دکھاؤ کیا پڑھ رہی تھی۔ قرآن کے وہ اوراق پڑھے اور بس ان کا دل بدل گیا۔ وہ سیدھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ اور ان کے اسلام لانے کا اثر وہ فوری تھا۔ اس سے پہلے مسلمان چھپ چھپ کر عبادت کرتے تھے، ڈرتے تھے۔ حضرت عمر کے آنے کے بعد وہی مسلمان کعبہ میں کھلے عام نماز پڑھنے لگے۔ اس دن کے بعد ان کی پوری زندگی اسلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لگن اور قیادت کی ایک بہترین مثال بن گئی۔ انہوں نے مکہ میں اپنا سب کچھ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کی، یہ ان کی قربانی تھی۔ جنگ بدر میں وہ اگلی صفوں میں لڑے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر ان کی ایمانی غیرت نے جوش مارا اور انہوں نے معاہدے پر سوال تک اٹھا دیا، جو ان کے ایمان کی شدت کو ظاہر کرتا ہے۔ پھر وہ فاتح بن کر مکہ واپس آئے اور جنگ تبوک کے وقتوں انہوں نے اپنی آدھی دولت اللہ کی راہ میں دے دی، یہ ان کی سخاوت تھی۔ اور ان کی محبت کی گہرائی کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ جب پیغمبر اسلام کے انتقال کی خبر سنی تو وہ اتنے صدمے میں تھے کہ تلوار نکالی اور کہا، جو کوئی کہے گا کہ رسول اللہ فوت ہو گئے ہیں، میں اس تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ اس جذباتی لمحے کے بعد امت کو قیادت کے ایک بڑے بحران کا سامنا تھا، اور اس بحران کو حل کرنے میں انہوں نے ایک بار پھر کلیدی کردار ادا کیا، جس کے نتیجے میں وہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ بنے۔ پیغمبر کے انتقال کے بعد جب امت بکھرنے کے خطرے سے دوچار تھی، تب حضرت عمر ہی تھے جو آگے بڑھے اور سب سے پہلے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ان کے اس ایک فیصلے نے انتشار کو روکا، مسلمانوں کو متحد کیا اور خلافت کے ادارے کی بنیاد رکھی۔ اچھا، اب ان کے خود خلیفہ بننے کا طریقہ بھی اس دور کے لیے ایک انقلابی قدم تھا۔ جہاں بادشاہت اور خاندانی وراثت کا رواج تھا، وہاں پہلے خلیفہ نے اپنے بیٹے کو نہیں بلکہ قابلیت کو بنیاد بنایا۔ انہوں نے اعلیٰ صحابہ سے مشورہ کر کے حضرت عمر کو ان کی صلاحیتوں کی وجہ سے منتخب کیا، کسی خاندانی تعلق کی بنیاد پر نہیں۔ کچھ لوگوں کو ان کی سختی پر تشویش تھی۔ اس پر حضرت ابو بکر نے ان کا دفاع کرتے ہوئے کہا،
وہ سخت صرف اس لیے ہیں کیونکہ وہ مجھے نرم دیکھتا ہے. جب وہ خود ذمہ دار ہوگا تو اس کی شخصیت بدل جائے گی. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ابو بکر ان کی سختی کو قوم کی آنے والی ضرورت سمجھتے تھے. ان کے اسلام قبول کرنے سے مکہ کے مسلمانوں کی تقدیر بدل گئی تھی. اب سوال یہ تھا کہ ان کی خلافت پوری دنیا کو کیسے بدلے گی؟